سیدہ رفیدہ انصاریہ، بیعت کرنے والی انصاری خاتون۔ سیدہ رفیدہ انصاریہ کو رفیدہ اسلمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انصار کی ایک عالم فاضل خاتون تھی۔ انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انصار میرے جان و جگر ہیں، عنقریب لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ تعداد میں کم ہوں گے۔ ان میں سے نیک کی نیکی کو قبول کرنا اور خطا کار سے درگزر کرنا۔ سیدہ رفیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ ان خوش بخت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاہدے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر یہ ایک شرط عائد کی کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ نہ دینا۔ سیدہ سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ وہ بنی عدی بن نجار قبیلہ کی خواتین میں سے تھیں۔ وہ فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے انصار کی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ جب آپ نے ہم پر یہ شرط عائد کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہم چوری کریں، نہ ہم زنا کریں، نہ ہم اپنی اولاد کو قتل کریں، اور نہ ہم کسی پر بہتان لگائیں، اور نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معروف کام میں نافرمانی کریں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خاوندوں کو دھوکہ بھی نہ دینا۔ تو سیدہ سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے بیعت کی اور واپس آ گئی۔ میں نے ان میں سے ایک خاتون سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور رسول اللہ سے پوچھیں کہ ہماری طرف سے خامدوں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی خاتون اپنے خامد کا مال کسی دوسرے کو دے کر فخر کا اظہار کرتی ہے تو یہ اس کی جانب سے اپنے خامد کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تیمارداری کرنے والی مجاہدہ۔ جب سیدہ رفیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو اپنے لیے ایک نہایت عمدہ کام کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو زخمی مجاہدین کی خدمت اور ان کی تیمارداری کے لیے وقف کر دیا۔ ایک ایسا شخص جو زخموں سے چور ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو سنبھالنے سے عاجز آ چکا ہے، یا کوئی ایسا زخمی شخص جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کی راہ میں اپنا خون بہایا ہو، اس کی تیمارداری اور معاونت سے بڑھ کر بھی کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ یہ بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس کی توفیق نصیب والے ہی کو ملتی ہے۔ جو شخص زخموں سے چور ہو، درد و الم سے کرہا رہا ہو اور اپنے آپ کو موت کے قریب محسوس کر رہا ہو، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کا کوئی بول سنے
جو اس کے درد و الم کو کم کرنے کا باعث بنے اور اس کے دل میں شفا کی امید پیدا ہو۔ وہ پھر سے پوری ہمت اور توانائی سے سابقہ عملی زندگی کی طرف لوٹ آئے اور اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکے اور اپنے دینی فرائض کو پوری دل جمی کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ سیدہ رفیدہ نے ہر زخمی مجاہد کی دیکھ بھال اور تیمارداری میں رحم دلی اور خدمت گزاری کے حوالے سے ایک مثالی کردار ادا کیا۔ غزوہ خندق۔ سیدہ رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے دوران میں انسانی خدمت کے حوالے سے قابل قدر مثالی کردار ادا کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اور اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے عرب قبائل کو بھاری تعداد میں اکٹھا کر لیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی۔ یاد رہے کہ رب العزت کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غزوہ خندق میں جو صورتحال پیش آئی قرآن مجید سے ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور انہیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا گیا۔ آندھی بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش اور ان کے حلیف قبائل پر چلا دیا، اور اس آندھی نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ان کی دیگیں الٹا دیں، ان کے چولہوں کی آگ بجھا دی، ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب بس ہم گئے، اور انہیں گھیرے میں لے لیا گیا۔ ان کی ہوائیاں اڑنے لگی، انہیں کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ کفار نے تو یہ اندازہ لگا رکھا تھا کہ اب ہم روئے زمین کے تمام باشندوں کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن آسمانی لشکر کے مقابلے میں وہ ٹھس ہو گئے۔ ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان غزوہ خندق کی رویداد کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک کوفے کے رہنے والے نوجوان نے سیدنا حذیفہ بن یمان سے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میرے بھائی کے بیٹے، ہمیں یہ شرف حاصل ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے، تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم سب بڑی سر توڑ محنت کیا کرتے تھے۔ کوفی نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر نہ چلنے دیتے، ہم انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، غزوہ خندق کے دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ہماری طرف جھانکا اور فرمایا، آپ میں سے کون یہ خدمت سر انجام دے گا کہ وہ دشمن کے طرز عمل کا مشاہدہ کر کے ہمیں اس سے آگاہ کرے؟ رسول اللہ نے ایسا کارنامہ سر انجام دینے والے شخص پر یہ شرط عائد کی کہ وہ واپس ہمارے پاس آئے۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا، آج کون یہ کارنامہ سر انجام دے گا کہ وہ چپکے سے دشمن کے صفوں میں جائے
اور ان کی حرکات و سکنات سے ہمیں آگاہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جاسوسی کے فرائض نہایت محتاط انداز میں ادا کرتا ہو اور واپس ہمارے پاس پہنچ جائے۔ میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ وہ اسے جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ خوف و ہراس، بھوک اور شدید سردی کی بنا پر قوم میں سے کوئی بھی شخص یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے نہ اٹھا۔ جب کوئی بھی اس خدمت کے لیے کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ اب میرے لیے کھڑا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم جاؤ، دشمن قوم میں چپکے سے جا کر شامل ہو جاؤ، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ غور سے دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں، وہ اس وقت کیا گل کھلا رہے ہیں۔ دیکھنا ہمارے پاس پہنچنے تک تیری طرف سے کسی نوعیت کی کوئی بھی کاروائی نہ ہو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گیا اور چپکے سے دشمن قوم کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ کچھ نہ پوچھئے، بڑی تیز آندھی چل رہی تھی، اللہ کے لشکر ہر چیز کو تہس نہس کر رہے تھے، سالن کی ہنڈیاں لڑھک رہی تھیں، چولہوں کی آگ بکھر رہی تھی اور خیمے تتر بتر ہو رہے تھے۔ ایسے ہولناک سمے میں ابو سفیان بن حرب کھڑا ہوا اور لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے خاندان قریش، میری طرف توجہ کرو، پہلے ہر کوئی دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کون بیٹھا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اس شخص سے پوچھا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا کہ بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، اے خاندان قریش، اب تم یہاں ٹھہر نہیں سکو گے، دیکھو ہماری سواریاں تباہ ہو گئی ہیں، بنو قریظہ ہمارے مخالف ہو گئے، ہماری حالت ناگفتہ بہ ہے، اس آندھی نے ہمارا برا حال کر دیا ہے، اللہ کی قسم ہماری دیگیں الٹ گئی ہیں، ہمارے چولہوں کی آگ بکھر گئی اور ہمارے خیمے اکھڑ گئے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ کہا اور پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا۔ اسے چلنے کے لیے چھڑی ماری، لیکن اونٹ 3 دفعہ بدک کر وہیں کھڑا رہا، اونٹ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان میرے نشانے کی زد میں تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا یہ وعدہ میرے آڑے نہ آتا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو میں اپنے تیر سے ابو سفیان کو قتل کر دیتا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ میری طرف پھینک دیا تاکہ میں اسے اوڑھ کر سردی سے بچ سکوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بنو غطفان قبیلے نے قریش کے ساتھ پیش آنے والی بپتا کو سن لیا، وہ تیزی سے اپنے شہروں کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دل میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سیدہ رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کے قریب ہی اپنا خیمہ نصب کر لیا تھا، جسے ہم آج کے ٹائم پہ کیمپ کہہ سکتے ہیں۔ غزوہ خندق میں ابن ارقا نامی ایک قریشی نے سیدنا سعد بن معاذ پر تیر پھینکا، جس سے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی
وہ شدید زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ نصب کروا دیا تھا کہ آپ بآسانی ان کی تیمارداری کر سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس آئے اور آپ نے اپنے ہتھیار اتارے اور غسل فرمایا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار کر رکھ دیے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کی طرف چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کن کی طرف؟ تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بنو قریظہ کی طرف۔ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی بنیاد پر نیچے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کا رخ سیدنا سعد بن معاذ کی طرف موڑ دیا۔ سیدنا سعد بن معاذ نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا کہ بنو قریظہ کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار اور ان کے مال و دولت کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ سے فرمایا، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ صادر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک مفصل روایت علقمہ بن وقاص کے حوالے سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ نے بتایا، وہ فرماتی ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن لوگوں کے نشانات قدم پر چلی جا رہی تھی کہ مجھے زمین کی دھمک سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا، سعد بن معاذ اور ان کے بھائی کا بیٹا حارث بن اوس چلے جا رہے تھے۔ حارث نے اپنی ڈھال اٹھائی ہوئی تھی، میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی۔ زرہ تنگ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ باہر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں سعد کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ سعد بن معاذ کا جسم فربا اور لمبا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرے تو یہ اشعار بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے، لیتا قلیلا یدرک الحیج جمل ما احمن الموت اذحان الاجل۔ میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغیچے میں داخل ہو گئی۔ وہاں چند مسلمان بھی موجود تھے، جن میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا جس نے خود پہن رکھی تھی۔ خود ایک ہیلمٹ ہوتا ہے، آج کے ٹائم پہ تو ہیلمٹ ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم سر کو بچانے کے لیے تیروں سے خود پہنی جاتی تھی۔ عمر بن خطاب نے مجھ سے کہا، آپ یہاں کیسے تشریف لائیں؟ اللہ کی قسم آپ بہت دلیر ہیں، لیکن صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ آپ کا اس صورتحال میں یہاں رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب مسلسل اس نوعیت کی باتیں کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنے میں اس شخص نے اپنے چہرے سے خود ہٹائی۔ وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، بڑے افسوس کی بات ہے، آج یہاں سے فرار ہو کر اللہ کے سوا کہاں جانا ہے؟ مشرکین قریش میں سے ایک ابن ارقہ نامی شخص نے سعد بن معاذ کو تیر مارا، جس سے ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی، اور اس ناہنجار نے کہا، یہ ابن ارقہ کا وار ہے، اس کو برداشت کرو۔ سعد بن معاذ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ بنو قریظہ کی جانب سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ بنو قریظہ زمانہ جاہلیت میں سعد بن معاذ کے حلیف تھے۔ ان کی دعا کے کلمات عرش تک پہنچ گئے۔ ان کے زخموں میں قدرے آرام و سکون پیدا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین پر تیز آندھی کے جھکڑ چلا دیے۔ اہل ایمان کو سہارا ملا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ اس آندھی سے بوکھلا کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی تہامہ کی طرف نکل گئے۔ عینہ بن بدر اور اس کے ساتھی جان بچا کر نجد کی طرف چلے گئے۔ بنو قریظہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس گھر تشریف لائے اور اپنے ہتھیار اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مسجد نبوی کے صحن میں چمڑے کا خیمہ نصب کر دیا جائے اور سعد بن معاذ کو اس میں ٹھہرایا جائے۔
سیدہ رفیدہ اسلمیہ نے ان کے علاج معالجے کی ذمہ داری نبھائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان پر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ بنو قریظہ کی طرف جائیں اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے جنگی ہتھیار زیبتن کیے اور لوگوں کو بنو قریظہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا اور منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ جو مسلمان بھی یہ اعلان سن رہا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار بند ہو کر روانہ ہوئے۔ آپ کا گزر بنو غنم کے پاس سے ہوا۔ وہ مسجد کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابھی یہاں تمہارے پاس سے کون گزرا تھا؟ انہوں نے کہا، دحیہ کلبی گزرے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں نمودار ہوا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی بڑے حسین و جمیل تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا 25 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ جب محاصرہ شدت اختیار کر گیا اور بنو قریظہ کی آزمائش میں شدت پیدا ہو گئی تو بنو قریظہ کو یہ پیشکش کی گئی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے قلعوں سے باہر نکل آؤ۔ بنو قریظہ نے اپنے پرانے حلیف ابو لبابہ بن عبد المنذر سے مشورہ کیا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں قلعوں سے باہر آنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کریں وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ میرے قیافے کے مطابق رسول اللہ کا تمہارے بارے میں یہی فیصلہ ہوگا۔ یہ بات سن کر بنو قریظہ نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ اس معاہدے پر ہم اپنے قلعوں سے باہر آنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، بنو قریظہ کے بارے میں سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے اسے ہی نافذ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو قریظہ، تم سعد بن معاذ کے فیصلے کی شرط پر اپنے قلعوں سے نیچے اتر آؤ۔ بنو قریظہ یہ اعلان سن کر نیچے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی طرف ان کی قوم کے چند افراد کو بھیجا کہ انہیں رفیدہ الاسلمیہ کے خیمے سے لے آئیں۔ انہیں زخمی حالت میں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ سیدنا سعد کی قوم کے افراد نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور کہنے لگے، اے ابو عمر، یہ تیرے حلیف اور بھائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کا خیال رکھیے اور جس قدر ممکن ہو ان کا تعاون کیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سعد بن معاذ نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کروں۔ جب سیدنا سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تم اپنے سردار کی طرف اٹھو اور اسے سواری سے نیچے اتارو۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا، ہمارا آقا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کو سواری سے نیچے اتارو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آگے بڑھ کر بڑی عزت اور اکرام سے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری سے نیچے اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ سنائیے۔ تو سیدنا سعد نے فرمایا، میرا بنو قریظہ کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی جائیں، بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے مال اور دولت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ صادر کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے سعد، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے بنو قریظہ کے بارے میں وہی فیصلہ دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ سعد بن معاذ نے یہ دعا کی، الہی، اگر تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
کافروں کے ساتھ جنگ کو ابھی باقی رکھا ہوا ہے، تو مجھے بھی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے باقی رکھنا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے مابین جنگ کو ختم کر دیا تو پھر مجھے اپنے قبضے میں لے لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس دعا کے بعد سعد بن معاذ کا زخم جو کہ مندمل ہو چکا تھا وہ پھٹ گیا۔ حالانکہ وہ زخم بال کی مقدار میں دھبے کی صورت میں رہ گیا تھا، لیکن وہ زخم اچانک ہرا ہوا اور پھٹ گیا۔ سعد بن معاذ اپنے اس خیمے میں واپس چلے گئے جو ان کے لیے مسجد نبوی میں نصب کرایا گیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سعد بن معاذ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب بھی پہنچ گئے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں نے اپنے حجرے میں سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر کے رونے کی آواز سنی۔ صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم جب انہیں دیکھو گے رکوع، سجود اور اللہ کے فضل کی خوشنودی کی طلب میں پاؤ گے۔ سجدوں کے اثرات، نشانات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ سیدنا علقمہ نے دریافت کیا، اے اماں جان، ایسے غمناک مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ کسی کے فوت ہونے پر آنسو نہیں بہاتے تھے، البتہ جب آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کو رفیدہ کے خیمے میں پہنچا دو جو مسجد میں نصب ہے، تاکہ میں قریب سے اس کی تیمارداری کر سکوں۔ سیدہ رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے سعد بن معاذ کا علاج، معالجہ اور نگہداشت پوری توجہ دی اور ان کے زخموں کے درد کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوئیں۔ سیدہ رفیدہ اپنی خوش قسمتی پر بہت شادہ اور فرحاں تھیں کہ انہیں دن میں 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا تھا۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے، اے سعد، صبح کیسے گزری؟ کیا حال ہے؟ شام کو خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے، اے سعد، شام کیسے گزری؟ تمہارا کیا حال ہے؟ تو سعد بن معاذ جواب میں یہ کہتے، الحمدللہ بخیر یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ کے رسول، میں خیریت سے ہوں۔ سیدنا سعد بن معاذ کا علاج، معالجہ اور ان کی دیکھ بھال کا عمل سیدہ رفیدہ اسلمیہ کے حق میں بہت بہتر اور معاون ثابت ہوا۔ انہیں روزانہ 2 مرتبہ خیر البریہ سید المرسلین کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ وہ اپنے اس اعزاز پر بہت خوش تھیں۔ سیدہ رفیدہ اپنے اس عمل کے سلسلے میں کسی سے تعریف سننے کی خواہاں تھی اور نہ ہی ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی اس کا شکریہ ادا کرے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ سیدہ رفیدہ مجاہدین کی مرہم پٹی اور ان کے علاج میں صرف اپنے دل میں یہ تمنا رکھتی تھیں کہ مجاہدین کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے اور وہ درد و الم سے نجات پا جائیں۔ بخاری شریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق میں سعد بن معاذ زخمی ہو گئے، ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ نصب کروا دیا تاکہ آپ قریب سے ان کی تیمارداری کر سکیں۔ مسجد میں بنو غفار نے بھی اپنا خیمہ نصب کر رکھا تھا۔ ان کی طرف خون بہہ کر گیا تو انہوں نے کہا، اے خیمے والو، تمہاری جانب سے یہ کیا ہماری طرف آ رہا ہے؟
یہ خون دراصل سعد بن معاذ کے زخم کا خون تھا جو بہتا ہوا ان کے خیمے تک جا پہنچا۔ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا سعد بن معاذ وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان پر اپنا فضل و احسان کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین۔ سیدہ رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی بھر یہ خدمت سر انجام دیتی رہیں، یہاں تک کہ وہ قضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نچھاور کرے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔